یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے عزرا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہیں اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور اس کا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزرا کی کتاب اس قدر سادہ سی کتاب ہے کہ اس کے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ یہودی تاریخ کے نہایت اہم واقعات میں سے ایک کا بیان کرتی ہے، یعنی خدا کے لوگوں کی بابلی اسیری سے اپنے ملک میں واپسی۔ مصنف نہایت سادگی سے اپنی داستان کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ داستان بذات خود اپنے اندر چھپے ان الہی اسباق کا اظہار کرے۔ کتاب کے شروع میں ہی بابلی حکومت ہمیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمیں خدا کی ابدی اور الہی حکمرانی کا بھی اظہار ملتا ہے۔ اور جب ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو یرمیاہ نبی کی پیشگوئی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کا بیان ہمیں یرمیاہ اس کے 29ویں باب کی 10ویں سے 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ آج کا واعظ ہمارا کتابی واعظ ہے، جسے ہم انگریزی میں بک سٹڈی کہتے ہیں، اور جو بک سٹڈی آف عزرا ہے۔ آج ہم اس کتابی واعظ کی روشنی میں قوم بنی اسرائیل کی یروشلم میں واپسی، ان کے زندگی کے معمولات کی بحالی، ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر اور خدا کے الہی منصوبے کی تکمیل کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ وہ خدا الہی منصوبے کی تکمیل ہے۔ یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کے منصوبے میں شامل تھا کہ جب اس کے لوگ اسیری میں جائیں گے تو وہ وہاں 70 برس تک اسیر ہو کر رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس خدا نے یرمیاہ نبی کے وسیلہ سے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ میں ایک دن جب 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو دوبارہ سے یاد فرماؤں گا اور تم میرے طالب ہوگے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب تم مجھے تلاش کرو گے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ یہ خدا کے الہی منصوبے میں یہ شامل تھا، اور اس الہی منصوبے کی تکمیل ہمیں دکھائی دیتی ہے شاہ فارس خورس کے وسیلہ سے، جس کو خدا نے بڑے اس کی پیدائش سے قبل ہی چن رکھا تھا۔ جب ہم عزرا کی کتاب کے
پہلے سے چھٹے ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں زربابل کی قیادت میں فلسطین میں واپسی کی مہم کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو پہلی اسیروں کی واپسی تھی وہ زربابل کی قیادت میں واپس اپنے وطن یعنی یروشلم میں پہنچے تھے۔ عزا کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات اور دوسرے تواریخ کے آخری باب کی آخری 2 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں عزرا کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں ان آیات کی دہرائی ملتی ہے۔ خدا نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے شاہ فارس خورس کو استعمال کیا۔ اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ یہودیوں کو یہودا میں واپس جانے دیں اور یروشلم میں ہیکل کو از سر نو تعمیر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شاہ فارس نے ان کے پڑوسیوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ جو اسیر اپنے ملک کو لوٹنے کو ہیں ان کی دل کھول کر بھرپور طریقے سے امداد بھی کی جائے۔ شاہ فارس خورس کی پیدائش سے ہی خدا نے اپنے بندہ کو اس مقصد کے لیے اپنے منصوبہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، جس کا بیان ہمیں یسایہ اس کے 44ویں باب کی 28ویں آیت میں ملتا ہے، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں۔ خداوند یہاں کہتا ہے کہ میں جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اور اب یہی وہ قول، وہ وعدہ، یہ وہی پیشگوئی اب یہاں پر مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب خدا اپنے بندہ کو جس مقصد کے لیے اس نے اس کی پیدائش سے قبل ہی چن رکھا تھا اس سے اپنا کام لے۔ خدا ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کب، کس وقت، کن حالات میں مجھے اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس سے ہمیں امثال اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں رقم حقیقت کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قادر ہے اور بادشاہوں کے دل اس کے مٹھی میں ہیں، اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جتنے بھی عہدے اپنے لوگوں کو خدا دیتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے جو رہنما ہیں ان کی اپنے لوگوں کی اچھے سے رہنمائی کر سکیں۔ اس سے یہودیوں کے 70 سال ختم ہو گئے۔ جب یہ حکم جاری کیا گیا تو اس سے یہودیوں کے جو اسیری کے 70 سال تھے وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 70 سالہ دور کو 2 طریقوں سے شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی 605 قبل از مسیح سے جب نبوکد نظر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسیروں کی پہلی کھیپ کو لے کر اپنے ساتھ بابل میں چلا گیا۔ یہ پہلی اسیری تھی جو 605 قبل از مسیح میں ہمیں ہوئی تھی۔ اسے 535 قبل از مسیح تک شمار کریں جب ہیکل کی سنگ بنیاد رکھی گئی، یہاں 586 قبل از مسیح میں یروشلم کے زوال سے 516 قبل از مسیح میں ہیکل کی تکمیل
تک۔ اس کے بعد ہم دوسرے نقطے کی جانب بڑھیں گے، جہاں پہ جب شاہ فارس خورس نے اپنے حکم کو جاری کر دیا تو یہودی لوگ اپنے ملک کو واپس لوٹنے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ مختلف طرح کا سامان لیتے ہیں۔ یہودیوں کو ان کے پڑوسیوں کی طرف سے عطیہ کے طور پر دی گئی دولت کے علاوہ خورس بادشاہ نے انہیں سونے اور چاندی کے 5400 برتن دیے جو نبوکد نظر یروشلم کی ہیکل سے لے آیا تھا۔ خدا ان ساری چیزوں کو بحال کر رہا تھا۔ یہاں پر ریسٹوریشن کا عمل جاری ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ چاہے خدا نے اپنے لوگوں کو بابلی حکومت سے اسیر کروایا اور بابلی ان کا سارا سامان اور ہیکل کے جتنے بھی ظروف تھے ان سے انہیں بھی اپنے ساتھ اپنی ملکیت بنا کر بابل میں لے کے جا چکے تھے، لیکن خدا اپنی ہر وہ چیز کا خیال کرتا ہے جو اس سے منسوب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جب ہم عزرا اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں 69 چھریوں کا بیان ملتا ہے۔ اگر خدا ایسی تفصیلات کی فکر کرتا ہے تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان لوگوں کی اس سے بڑھ کر کیوں نہ فکر کرے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر کرتا ہے، مادی چیزوں کی فکر کرتا ہے، تو وہ اپنے لوگوں کی کیوں نہ فکر کرے گا جو 70 سال سے بابل میں اسیر تھے۔ جب ہم پہلے پطرس اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے۔ یقیناً خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ مشکل میں بھی ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ واپس آنے والوں کی تعداد، فہرست کے خاکے میں چھوٹے چھوٹے فرق موجود ہیں، لیکن دونوں میں واپس آنے والے یہودیوں کی کل تعداد 42,360 اور 7,337 خادم بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ واپس آنے والوں کی کل تعداد 50,000 ہے اور تقریباً 537 قبل از مسیح میں یروشلم میں وہ واپس پہنچے۔ ہیکل کی تعمیر نو کی مخالفت، شاہ فارس خورس کے دور حکومت سے ہی ہیکل کی تعمیر نو کی مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ عزرا اس کے 4 باب کی 1 سے 3 آیت میں مذکور یہودا اور بنیامین کے دشمن دوسرے ممالک کے آباد کاروں کی اولاد میں سے تھے جنہیں ملک میں اس وقت بسایا گیا تھا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اسور نے شمالی سلطنت کو اسیر کر لیا تھا، ان آباد کاروں نے ملک میں باقی رہنے والے یہودیوں سے شادیاں کر لی اور ان کی اولاد سامری کہلائی۔ وہ زربابل کے پاس آئے اور جھوٹ موٹ کہنے لگے کہ ہم بھی ہیکل کی تعمیر میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے ایک سازش کا حصہ تھی کہ کسی طرح سے اس ہیکل کی تعمیر میں رکاوٹ کو حائل کیا جائے، کوئی مشکل کو حائل کیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہیکل کی تعمیر رک جائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈانٹ ایک سکولر ہے جو اس امر کے بارے میں یوں لکھتا ہے، یہ ایک فطری امر تھا کہ وہ ایک ایسے موقع پر خوشی مناتے کیونکہ ان کے خدا کا گھر ان کے لیے عہد کے تحت تمام برکتوں کا اظہار تھا۔ بالآخر ناکامیوں، مشکلات، مایوسیوں اور پریشان کن سالوں کے بعد یہ ہیکل ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے تو انہیں بابل سے لایا گیا تھا، اور اگر انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ بویا تھا اب خوشی کے ساتھ کاٹا۔
خدا اپنے لوگوں کو بابل کی اسیری سے لے کر آیا، واپس ان کے ہاتھوں سے نکال کر لایا، تاکہ وہ اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اس کی قوم بنی اسرائیل، اس کے لیے دوبارہ سے ہیکل کو تعمیر کر سکیں۔ دوسری واپسی، دوسری کھیپ جو اسیروں کی واپس لوٹی، وہ عزرا کی قیادت میں واپس لوٹے۔ عزرا کی کتاب کے دوسرے اور آخری حصے کے 7ویں اور 10ویں باب میں یروشلم کو عزرا کے سفر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ ارتخشستہ بادشاہ کے حکام کے ساتھ وہاں جاتا ہے۔ اصلاحات کے مطابق عزرا کی شخصی طور پر ان میں اس باب میں بڑی خدمات ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے اس نے کی، اور ان کا تفصیلی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ عزرا کی کتاب کے 6 اور 7ویں باب کے درمیان تقریباً 58 سال کا وقفہ ہے۔ اس وقت دوران داریا اخشویرس کا جانشین بنا۔ اس کے بعد پہلی آیت میں مذکور ارتخشستہ تخت نشین ہوا۔ ارتخشستہ بادشاہ کی طرف سے واپسی کی اجازت ملتی ہے۔ یقیناً یہ خدا کا فضل ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ تمام اسرائیل کے لوگوں کو وہاں سے رہا کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا، اور اس رہائی کے لیے نہ صرف اس پہلی کھیپ پہلے جو اسیر تھے ارتخشستہ بادشاہ کی حکومت کے 7ویں برس ہی میں احاوا کے مقام پر سے جو بابل کا ایک شہر تھا، تقریباً 2000 لوگ ہیکل کے مزید ظروف لے کر عزرا کاہن اور فقی کی قیادت میں یروشلم آئے، اور انہیں یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 4 مہینے لگ گئے۔ بعض علماء کے مطابق عزرا کاہن ارتخشستہ دوم کے زمانے میں یروشلم میں واپس آیا، لیکن راکم الحروف کا نظریہ یہ ہے کہ عزرا اور نہمیہ دونوں اسی بادشاہ کے زمانے میں یروشلم میں واپس پہنچے۔ اسی دوسری واپسی میں تقریباً 1500 مرد شامل تھے۔ ہمارا اب آخری نقطہ جس میں مخلوط شادیاں اور عزرا کا دعویٰ اقرار اور رد عمل شامل ہے۔ عزرا کاہن نے اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے بابل کے شہر احاوا کے مقام پر روزہ رکھ کر خدا سے مدد کو طلب کیا۔ یروشلم پہنچ کر بھی لوگوں کے گناہوں کے باعث اس نے روزہ رکھا اور ماتم کا دامن نہ چھوڑا۔ چونکہ وہ شریعت کا فقی تھا، اس لیے اس نے لوگوں پر زور دے کر شریعت کی اطاعت کی تلقین کی۔ ایک موقع پر طویل عرصے تک وہ لوگوں کو کلام سکھاتا رہا، اور مخلوط شادیوں کے خلاف اس کا رویہ غیر متزلزل تھا۔ اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی قوم کے لوگوں نے مخلوط شادیاں کی ہیں، مخلوط شادیوں سے مراد غیر قوم کی لڑکیوں سے، بیٹیوں سے شادی ہے، اس کے لوگوں نے، اس خدا کے ان لوگوں نے، چنیدہ لوگوں نے ایسا کام سر انجام دیا تھا جس سے عزرا کا دل نہایت غمگین ہوا، اور وہ زارو قطار روتا رہا، اور وہ شام تک کچھ نہ بولا، اور اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور اپنے اوپر اس نے راکھ کو، اپنے سر پر اس نے راکھ کو ڈالا۔ اور وہ جانتا تھا اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اس کا دل نہایت غمگین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پہلے بھی خدا کے لوگ اپنی سرکشی اور خدا کی نافرمانی کے باعث اسیری میں گئے تھے۔
مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ کتابی واعظ کی روشنی میں قوم بنی اسرائیل کی یروشلم میں واپسی اور ان کے زندگی کے معمولات کی بحالی، ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر اور خدا کے الہی مقصد کی تکمیل کے بارے میں سیکھا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔